زمین پر کاشتکاری تقریباً 7,000 سے 10,000 سال سے جاری ہے۔ جب ہم کھیتی باڑی کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم تصور کرتے ہیں کہ ایک کسان بیج بوتا ہے اور بعد میں اس بیج کی فصل کاٹتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک مختلف قسم کی کاشتکاری کی بات کریں گے، جو کاشتکاری کی روایتی شکل سے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ اس کی شروعات آسٹریلیا کے ایبوریجنلز یا وہاں کے اصل مقامی باشندوں سے ہوئی تھی۔ انسان تہذیب کے آغاز سے ہی اپنے ماحول کو اپنے فائدے کے مطابق ڈھالتا اور استعمال کرتا آیا ہے، اور جن ذرائع سے وہ یہ کام کرتا آیا ہے اسے ہم بہت ہی بنیادی سطح کی ٹیکنالوجی کا نام دے سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جس کاشتکاری کی بات کر رہے ہیں اسے فائر سٹک فارمنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی ایک شکل ہے جس میں آگ کا استعمال کرتے ہوئے ماحول کو انسانی سرگرمیوں کے لیے زیادہ موزوں بنایا جاتا تھا۔ آسٹریلیا کا بیشتر حصہ ناہموار جنگلات پہ محیط تھا، اور اس کے قدیم باشندوں نے وہاں ایک کنٹرولڈ آگ لگانا شروع کی، جس سے بہت سا جنگل صاف ہو گیا، اور اس کے بعد ایک ہموار گھاس کے میدان یا گراس لینڈ قسم کی زمین پیدا ہوئی، جو انسانی سرگرمیوں اور کاشتکاری وغیرہ کے لیے اور آبادکاری کے لیے کافی موزوں تھی۔ یہ جگہ اب جانوروں کی چراگاہ کے طور پہ بھی کافی موزوں تھی، جیسے کہ کینگروز وغیرہ، اور پھر انسان بھی ان جانوروں کا شکار کر کے گوشت یا اپنی خوراک بآسانی حاصل کر سکتے تھے۔ اس وقت کے یہ آسٹریلوی اصل میں کافی سائنسی تھے۔ موسم گرما میں ایسا نہیں کرتے تھے، جب سب کچھ گرم ہو یا جلنے کے لیے تیار ہو اور جب وہ آگ لگائیں تو اس پہ قابو نہ پایا جا سکتا ہو، بلکہ وہ ایسے موسم میں یہ آگ لگاتے تھے جب ہوا میں نمی کا تناسب کافی زیادہ ہوتا تھا، اور اس آگ کو وہ اپنی ضرورت کے مطابق قابو کر سکتے تھے۔ فائر سٹک کاشتکاری کی ایک بڑی ضمنی پیداوار آسٹریلیا کے گراس لینڈز یا گھاس کے میدان ہیں۔ جب 1700 کے اواخر میں پہلے یورپی آباد کار آئے تو وہ بھی سڈنی ہاربر کے تمام گھاس کے میدانوں کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ یہ انسانوں کی طرف سے ایک منظم اور بڑے پیمانے پر اپنے ماحول کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالنے اور استعمال کرنے کے ابتدائی واقعات میں سے ایک ہے، اور زراعت کے دور کا ایک کلیدی سنگ میل ہے۔